السلام علیکم گائس، امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم کرتی ہوں میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک اسٹوری سناؤں گی۔ اسٹوری کا ٹاپک ہے 3 سچے دوست۔ اب میں آپ کو اپنی اسٹوری سنانے چلتی ہوں۔ بغداد میں واگدی، تاجر اور ہاشمی 3 نیک آدمی رہتے تھے۔ تینوں آپس میں دوست تھے اور ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہتے تھے۔ ایک دفعہ جب عید میں بہت تھوڑے دن باقی رہ گئے، واگدی پر بڑا سخت وقت آ پڑا اور اس کے پاس پھٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ ایک دن اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ ہم تو اپنے پرانے کپڑوں میں عید گزار لیں گے، مگر بچوں کا کیا بنے گا؟ وہ عید کے دن پھٹے پرانے کپڑے پہن کر باہر نکلیں گے اور دوسرے بچوں کو نئے کپڑے پہنے دیکھیں گے تو ان کو بہت دکھ ہوگا۔ جیسے بھی ہو سکے کہیں سے بھی کچھ روپوں کا بندوبست کرو تاکہ بچوں کے لیے نئے کپڑے بنوا لیے جائیں۔ واگدی کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اسے خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے تاجر دوست سے مدد مانگی جائے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنی کسی جاننے والے آدمی کے ہاتھ تاجر کو پیغام بھیجا کہ مجھے کچھ روپوں کی سخت ضرورت ہے، اگر بھیج سکو تو تمہاری مہربانی ہوگی۔ تاجر کو یہ پیغام ملا تو اس نے فوراً ایک بند تھیلی واگدی کو بھیج دی اور کہلا بھیجا کہ اس تھیلی میں 1000 درہم ہیں۔ اگر تمہاری ضرورت ان سے پوری ہو جائے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ واگدی کو یہ تھیلی ملی تو وہ بہت خوش ہوا۔ بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ بھی بہت خوش ہوئی۔ ابھی واگدی تھیلی کھولنے میں بھی نہ پایا تھا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازے کھولا تو باہر اس کے ہاشمی دوست کا ملازم کھڑا تھا۔ واگدی نے اس سے پوچھا، کیوں بھائی، کیسے آنا ہوا؟ ملازم نے کہا، ہاشمی صاحب کو اس وقت کچھ رقم کی سخت ضرورت ہے۔ انہوں نے آپ کو پیغام بھیجا ہے کہ اگر کچھ روپے بھیج سکیں تو آپ کا احسان ہوگا۔ واگدی یہ سنتے ہی بے چین ہو گیا۔ اس کو اپنی ضرورت بھول گئی اور تاجر کی بھیجی ہوئی تھیلی بند ہاشمی کو بھیج دی۔ ملازم کے جانے کے بعد واگدی کی بیوی نے اس سے تھیلی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، ہاشمی کو ہم سے زیادہ روپوں کی ضرورت تھی، میں نے تھیلی اس کو بھیج دی۔ بیوی بھی بڑی نیک تھی، اس نے کہا، تم نے بہت اچھا کیا کہ اپنے دوست کی ضرورت پوری کر دی۔ ہم کسی نہ کسی طرح عید گزار ہی لیں گے اور بچوں کو بھی بہلا لیں گے۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ پھر کسی نے دروازے پر دستک دی۔ واگدی نے دروازہ کھولا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ باہر تاجر کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں وہی بند تھیلی ہے جو اس نے ہاشمی کو بھیجی تھی۔ واگدی نے تاجر سے پوچھا، بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ تاجر نے کہا، میرے پیارے دوست، بات یہ ہے کہ میں نے تھیلی والی رقم اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہاشمی سے منگوائی تھی۔ جب تمہارا پیغام ملا تو تمہیں بھیج دی۔ ادھر رقم مجھے بھیجنے کے بعد ہاشمی کے پاس کچھ نہ رہا اور اس نے تم سے کچھ روپے مانگ بھیجے۔ تم نے یہی تھیلی اسے بھیج دی۔ وہ حیران ہو کر میرے پاس آیا کہ یہ تھیلی تو میں نے تمہیں بھیجی تھی، واگدی کے پاس یہ کیسے پہنچ گئی؟ میں نے اسے سارا واقعہ بتایا تو اس نے مجھے پر زور دیا کہ یہ تھیلی میں تمہیں دے آؤں تاکہ ہم میں سے کوئی ایک کی ضرورت تو پوری ہو جائے۔ واگدی نے کہا، بھائی تاجر، سچ تو یہ ہے کہ اس وقت ہم تینوں کو روپوں کی ضرورت ہے۔ بہتر یہی ہے کہ یہ تھیلی کی رقم ہم آپس میں بانٹ لیں، اس طرح تینوں کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ تینوں دوستوں نے رقم آپس میں برابر تقسیم کر لی۔ اس واقعے کی خبر ان دوستوں کے پڑوسیوں کو ہو گئی۔ انہوں نے اور لوگوں کو بتا دیا۔ اس طرح سارے بغداد میں اس کا چرچا ہونے لگا اور ہوتے ہی ہوتے یہ خبر وزیر یحییٰ تک پہنچ گئی۔ اس کو یہ بات بہت پسند آئی کہ ان دوستوں نے دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی ضرورت کی پرواہ نہ کی۔ اس نے خوش ہو کر 7000 اشرفیہ تینوں دوستوں کو بھیجے اور کہلا بھیجا کہ آپس کی ہمدردی کے لیے یہ تمہارا انعام ہے۔ 2000 اشرفیہ تم تینوں کے لیے ہیں اور 1000 اشرفیہ واگدی کی بیوی کے لیے جس نے شوہر کے نیک کام کا اس کا ساتھ دیا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس سے کیا فائدہ ملتا ہے اس اسٹوری سے؟ کہ اچھا دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل میں کام آئے۔ آپ بھی ایسے دوست بنائیں جو اچھے اخلاق والے ہوں، دوسروں کی مدد کا جذبہ رکھتے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی مشکل آ پڑے تو یہ دوست کنارے ہو جائیں۔ اور آپ بھی ایسے دوست بنیں کیونکہ آپ کے دوست پر کوئی مشکل وقت آئے تو آپ اس کی مدد کریں، یہ نہ کہ آپ
پیچھے ہٹ جائیں۔ امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو۔ چینل کو لائک ضرور کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا اور بیل آئیکن پہ بٹانا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔